کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پر اصل کنٹرول عوام کے ہاتھ میں نہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ملک میں غریبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ارب پتی لوگ دن بدن امیر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آج ہم ان 10 چھپے ہوئے معاشی رازوں کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں جنہیں حکومتیں اور بڑے طاقتور لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ عوام جانے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو پاکستان کی ترقی، غربت، مہنگائی اور قرضوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ آخر تک دیکھنا کیونکہ نمبر 1 حقیقت آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ کاغذوں میں امیر، حقیقت میں غریب۔ پاکستان کا GDP ہر سال بڑھانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس ترقی کا 95% حصہ صرف 5% امیر طبقے کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یعنی جو غربت ختم ہونے کی بات ہوتی ہے وہ اصل میں صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے۔ ایک عام پاکستانی کی آمدنی کم ہو رہی ہے جبکہ اشرافیہ کے بینک اکاؤنٹس بھر رہے ہیں۔ قرضوں کی معیشت، ادھار پر چلتا ملک۔ پاکستان کی حکومت ہر سال اربوں ڈالر کے قرض لیتی ہے، لیکن یہ قرضے عوام کی فلاح پر نہیں بلکہ پرانی حکومتوں کے سود اور اشرافیہ کے منصوبوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آج پاکستان کا ہر بچہ پیدا ہوتے ہی تقریباً 3 لاکھ روپے کا مقروض ہوتا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ عوام سے وصول کیا گیا ٹیکس بھی قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، ترقی میں نہیں۔ کرپشن کا معاشی کینسر۔ ہر سال پاکستان کی معیشت کو تقریباً 12 ارب ڈالر کا نقصان صرف کرپشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ رقم بچائی جائے تو ملک میں نہ صرف مفت تعلیم بلکہ صحت کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے، مگر طاقتور طبقہ اس نظام کو بدلنے نہیں دیتا کیونکہ اسی کرپشن سے ان کی طاقت برقرار ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی معیشت کا حجم تقریباً 60 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو حکومتی ریڈار پر ہی نہیں آتا۔ اسمگل شدہ تیل، غیر قانونی سونا اور ڈالر مارکیٹ میں غیر شفاف لین دین۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر ریٹ کبھی مستحکم نہیں رہتا۔ پاکستان کی بڑی زمینوں پر چند خاندانوں اور بااثر شخصیات کا قبضہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف 22 خاندان پورے پاکستان کی 70% زرعی زمین کے مالک ہیں۔ یعنی ملک کا کسان دن رات محنت کرتا ہے مگر اصل منافع ان جاگیرداروں کی جیب میں جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سی اشیاء بن سکتی ہیں، لیکن مخصوص امپورٹ لابی اپنے فائدے کے لیے باہر سے چیزیں منگواتی ہے تاکہ کمیشن کھایا جا سکے، چاہے وہ موبائل فون ہو، تیل ہو یا خوراک۔ یہ لابی حکومتوں کو پالیسیز بدلنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی خود کی کفالت ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ پاکستان میں کل آبادی کا صرف 2% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو غریب مزدور یا ملازم ہے وہ بجلی، گیس اور اشیاء پر انڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں ٹیکس دیتا ہے، جبکہ بڑے تاجر اور سیاستدان اپنے اربوں کے اثاثے چھپا لیتے ہیں۔ نتیجہ عام آدمی پس جاتا ہے اور امیر مزید آزاد ہو جاتا ہے۔ ڈالر کے ریٹ کو بڑھانے یا کم کرنے میں سیاسی ہاتھ شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بڑے بزنس گروپس اور بینکرز ڈالر خرید کر مصنوعی بحران پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر اوپر جاتے ہی مہنگائی آسمان پر پہنچ جاتی ہے اور عوام اس کھیل کا خاموش شکار بن جاتی ہے۔ فیصلے اسلام آباد میں نہیں کہیں اور ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معاشی پالیسیز پر بین الاقوامی اداروں جیسے IMF، ورلڈ بینک اور FATF کا گہرا اثر ہے۔ ملک کے بجٹ سے لے کر سبسڈی تک سب انہی کے احکامات پر طے ہوتے ہیں۔ یعنی عوام کے فیصلے عوام نہیں بلکہ بیرونی طاقتیں طے کرتی ہیں۔ پاکستان میں جو اصل طاقتور ہے وہ سیاستدان نہیں بلکہ وہ گروہ ہیں جو پیسہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ گروہ حکومتیں بناتے بھی ہیں اور گراتے بھی۔ ان کے پاس میڈیا، بزنس اور پالیسی سب کچھ ہے۔ یہ وہ ہڈن نیٹ ورک ہے جو چاہے تو مہنگائی بڑھا دے، چاہے تو معیشت گرا دے۔ یہی اصل راز ہے کہ پاکستان کی معیشت صرف معاشی نہیں، سیاسی اور طاقت کی جنگ بھی ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں پاکستان میں ہر حکومت آ کر کہتی ہے ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، کیونکہ حقیقت میں ملک نہیں بلکہ نظام دیوالیہ ہے۔
वो निज़ाम जो चंद हाथों में कैद है, और जब तक ये हाथ बदलेंगे नहीं, अवाम की हालत भी नहीं बदलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मौजू पर मज़ीद गहराई में जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सच चाहिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर छुपी वो ताकतें कौन सी हैं जो सब कुछ कंट्रोल करती हैं। मिलते हैं अगली शानदार